جس آگ کے ساتھ جا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ گنبد خضرا دیکھ کر میری تڑپ اور آگ ختم ہی ہو جائے اور میں بھی نافرمان بن جاؤں. اگر ایسا نہ ہو جائے کہیں. یہ بات اپنے اندر لا کر زاروں قطار روتے ہیں اور پھر عرض کرتے کہ مولا اگر یہ بات ہے تو واپس کر دے مجھے. اگر ایسا ہو جائے تو واپس کر دے. اگر میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے یار کی تلاش میں چلتا ہی جاؤں اور میری تڑپ بڑھتی جائے اور یار نہ ملے کبھی, اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہی رہوں کہ تڑپ کبھی یار مل گیا تو تڑپ ختم ہو جائے گی اور میں ناشکرا ہو جاؤں گا, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ یار ملے ہی نہ اور ساری عمر میں تڑپ میں لگا ہی رہوں اور میری اس تڑپ میں پہلے سٹیپ سے اگلا سٹیپ بڑھ کر ہو اور اس میں آگ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. تو یہ حال تھا ان عاشقوں کا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس لیے اگر ہم اس محبت اور اس چاشنی میں, اس الفت میں, نسبت میں اگر ہمارا کوئی آنسو کا قطرہ گر جاتا ہے ہم تو یہ ہم بھیک مانگتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. شعروں میں اکثر کہتے ہیں یا شہ انبیاء اپنا غم دیجیے, کہتے ہیں ہاں اپنا غم یا شہ انبیاء دیجیے, چشم نم یا حبیب خدا دیجیے. ہمیں دعا مانگتے ہیں. تو اسی لیے یہ غم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کا غم ہے, تو بنا اس بلا کسیوں کا غم ہے. یہ غم مصطفیٰ, یہ محبت ہے. جب ہم اپنے کسی یار کے غم کی بات کرتے ہیں تو وہ غم جو ہے ان کی محبت کا غم لینا چاہتے ہیں کہ ان کی محبت کا اتنی محبت, اتنی تڑپ مل جائے کہ ہمیں آنسو گرنے شروع ہو جائیں اور ہمارے جو دل کی سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ اللہ پاک کے ہاں اس کے بندوں نے یہ فرما دیا کہ یہ آنسو جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا نور ہے. تو جب یہ گرتے ہیں تو پھر دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب ہم ان عاشقوں کی گفتگو کریں ان کی محبت میں اگر ایک آدھ آنسو کا قطرہ گر جاتا ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی اعلیٰ نعمت ہے, اس کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے. ورنہ دنیا کے غم میں تو ہم ہر وقت ہی روتے ہیں. دنیا کے غم میں تو ہر وقت ہی روتے ہیں, وہ نہیں ملا, وہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اس میں تو ہر وقت ہی روتے ہیں. ٹھیک ہے نا, غم مصطفیٰ میں روئے تو پھر بات اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں اس دنیا کے غم نے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ میں کوئی تنکا ہوتا میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اس دنیا کے غموں نے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ میں سڑک پر پڑا ہوا ایک تنکا ہوتا. ان کا حال تو یہ تھا. تو دنیا کے غم میں تو روتے ہیں, تو وہ نہیں رونا ہے تو ہمیں مصطفیٰ میں رو, وہ رونا محبت کا رونا. تو وہ محبت تو اس سے منظوری بھی ہو جائے گی, بلاوا بھی آ جائے گا سرکار کی طرف سے, نعمتیں اور برکتیں بھی مل جائیں گی. اور پھر اصل بات جو ہماری جو غذا ہے روح کی, وہ جو دل کا نور ہے وہ عطا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ محبت کی. اور پھر ہمارا تو ایک یہ جو جمع ہو جانا, بیٹھ جانا, یہ تو ہماری تو دل کی کیفیت کو تو خدا ہی جانتا ہے. کہ ہم یہ 12ویں کا ایک اجتماع منعقد کرتے ہیں اور اللہ پاک کے ہاں بڑی قبولیت, بڑا کرم ہے, بڑا اللہ پاک کا احسان ہے جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست ہماری منظور کر لی ہے. ہم دنیا کی درخواستیں منظور کروا دیں نا, کبھی یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ درخواست لے جاؤ, یہ اس کی سفارش کروا دیں, اس کی سفارش کروا دیں. ہم بغیر سفارش کی درخواست منظور, بغیر کسی سفارش کے ہی حضور نے درخواست منظور کر لی ہے. بلکہ درخواست منظور بھی نہیں کی, منظور بھی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. کوئی کچھ لوگ ایسے, میں تو نہیں کہتا میں تو کوئی عاشق نہیں, ایک حامی تو نہیں, پتہ نہیں روئے زمین پہ کتنے درگاہ ذکر کرنے والے, لیکن 12ویں کے 12 ذکر یہ تو حضور نے حکم فرما دیا کہ تم کرو. ٹھیک ہے نا. درخواست نہیں ہے یہ, درخواست تو ہم نے پیش کی نہیں, درخواست تو جو منظوری ہوتی ہے درخواست تو ہم نے دی نہیں, یہ تو حکم ہو گیا کہ یہ کرو. تو یہ اعزاز ہے ہمیں, یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ انہوں نے یہ ہم سے کرم لے لیا. تیری نسبت سے میں کچھ بھی نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ہم سب کے عیبوں پہ ڈال کر پردہ آقا نے سنبھال رکھا, ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی اس کو گرا نہیں سکتا, کوئی اس کو بھی کوئی گرا نہیں سکتا. کس کو؟ جس کو آقا نے سنبھال رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کون گرا سکتا ہے؟ تو اسی لیے یہ آقا کا ہم پر کرم ہے کہ انہوں نے بغیر کسی درخواست کے, بغیر کسی سفارش کے, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں حکم فرما دیا. اور جناب یہ اپنا ذکر, ورنہ ان کے نوکروں کی کمی ہے ان کی بارگاہ میں, ہم ہی نوکر ہیں.
ہم تو نخرا دکھاتے ہیں، گھورتے ہیں، گھارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ غلطیاں کوتاہیاں درگزر بھی حضور فرماتے ہیں، اور آپ تو درگزر ہی فرمانے کے لیے بنے ہیں، آپ تو درگزر ہی فرمانے کے لیے بنے۔ آپ کی بارگاہ میں جھوٹ چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا اگر جانیوں کو پکڑ کر کہہ دے کہ میں نے تو چوری کی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں کی کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے چوری کی ہی نہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ چغلی غیبت کرنے والا ہے وہ حضور کی جانیاں پڑھ کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے چوری کی نہیں اور کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میری بارگاہ میں آ گیا میں تو رحمت للعالمین ہوں، آپ کے میرے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے، چرند پرند سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے، اور سب پر کرم کرتے ہیں، سب پر رحمت کرتے ہیں، ایک آپ پر اور ہم پر ہی نہیں۔ لیکن اب فیض آپ کون رحمت سے ہوتے ہیں؟ یہ ان کا کرم سب پر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ یہ تو بیٹھے یہ کرم ہی ہے، تو لوگ لوٹتے ہیں، جو آتے ہیں وہ کرم لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے تو ہم خوش قسمت ہیں، اور ہم پر یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم جو ہے تکلیف کے باوجود بھی بیٹھے ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، حضور کا ذکر سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، حضور کا ذکر سے تکلیفیں دور، آپ تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے تو آئے ہیں اس دنیا میں، ورنہ آپ سے پہلے کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، ٹھیک ہے، آپ سے پہلے ظلم تھا، جہالت تھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، آپ آئے تو بہارے لے کر آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو آپ آئے تو بہارے لے کر آ گئے، نعمتیں لے کر آ گئے، رحمتیں لے کر آ گئے، اور نہ جانے کیا کچھ اللہ پاک نے آپ کو جو کچھ نوازا وہ سب مقصود اور تقسیم کرنے کے لیے آئے، انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے نا، آپ تو آئے تقسیم کرنے کے لیے، تمام نعمتوں کا اللہ پاک نے اتنا نواز دیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے در پر کافر آیا اس کو دیا، کوئی فقیر آیا اس کو دیا، نہ ہوا تب دیا، نہیں بھی ہوا تو پھر بھی دیا، کوئی خالی گیا نہیں آپ کے در سے، اپنے پاس نہیں ہوا کسی سے دے کر دے دیا، آپ کے در سے خالی کوئی گیا ہی نہیں کسی حالت میں بھی۔ دوبارہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی، اس لیے محبت میں اگر ان کی غم مصطفیٰ میں سبحانہ، تو ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ اب آج تیسرا روز ہو گیا، غالباً تیسرا روز ہے، تاریخ 2 ہے، تو اب تو جو وقت گزرتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس محبت اور چاشنی اور عشق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر یہ ایک وہ درد جو ہوتا ہے، یہ محبت کا ایک امتحان ہوتا ہے، 12ویں میں جلسہ جو ہوتا ہے تو پھر وہ ذوق رحمت کا ہو جاتا ہے، پھر ساتھ درد بھی ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس عشق کی باتیں جو ہوں گی، تو 2 ٹاپک کر رکھے ہیں، پچھلی دفعہ 1 تھا، اس دفعہ 2 ٹاپک کر رکھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک حضور پر افانہ لگا ذکر اور ایک عاشق، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا جائے گا، آئندہ جلسے تک دیکھتے ہیں کہ کتنی آنکھیں چمچم برستی ہیں، ان کی رحمت برسے گی، ادھر آنکھیں چمچم برسیں گی، تو ان کے عشق میں آگے عشق بڑھتا جائے گا نا، آگے عشق والوں کی باتیں بڑھتی جائیں گی، اور پھر جلسے میں خوب بھی سنیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھیں گے کہ کتنے عاشقوں کی آنکھیں برستی ہیں اور کتنے کے جناب خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور کے ذکر سے خوش کیوں نہیں ہونا؟ حضور کے ذکر سے خوش نہیں ہونا تو مجھے یہ جھنڈا تو سر کبھی بھی سر نہیں گون رہے گا، یہ جھنڈا تو ہمیشہ بلند ہی رہے گا، اس جھنڈے کے نیچے تو انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے، حضور کا جھنڈا کبھی سر نہیں گون نہیں رہ سکتا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تو ہمیشہ بلند ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی، قرآن پاک میں آنے والی ہر گھڑی پہلے والی گھڑی سے زیادہ بلند ہے، ہر گھڑی آنے والی پہلے والی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی، بہتر ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو ان کے غلاموں کی بھی بہتر ہوگی، جو جھنڈے کے سائے کے تلے ہیں ان کی بھی پہلی گھڑی پہلے گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہوگی۔ کل آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال تو ہماری تعداد جو تھی ہر روز تو ماؤں بہنوں کی مختصر تھی، اور اس سال الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل سے بھی تعداد زیادہ ماؤں بہنوں بندوں کی بھی، تو پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی، اب پہلے ہم نیچے ہوتے تھے، الحمدللہ یہاں پر ہے تو ہر گھڑی آنے والی گھڑی سے بہتر ہے، تو اب ماشاءاللہ ذوق شوق ہے، لوگوں مائی بہنیں بیچاری کہاں رکشوں کا کرایہ اور خرچ کر کے ایسے منتیں مانگتی ہیں بیچاری کہ ہم 12ویں کے 12 آئیں گی اور 12ویں کے صدقے ہماری یہ مرادیں پوری ہو جائیں، تو ایسی منتیں دیکھیں نا کتنی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، تو پھر سرکار تو سن رہے ہوتے ہیں حاضر و ناظر جو ہے، ابھی میں نے آئے تھے حاضر و ناظر جو ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ کو گواہ بنا دیا، شاہد بنا دیا، حاضر و ناظر بھی ہیں اور خوشخبری دینے والا بھی، جنہوں نے منتیں مانگی ہو، جو 12ویں کی 12 آتی رہیں گی رکشوں کا کرایہ خرچ کر کے بیچارے جوڑ کے بیٹھے ہیں، تو پھر وہ خوشخبری نہیں ملے گی ان کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، تو خوشخبریاں تو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس لیے لیکن ان کے غم میں یاد مصطفیٰ میں آنسو بھی بہانا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کس کس پر کتنا فضل ہوتا ہے، وہ درجات ان کے بلند ہوتے جائیں انشاءاللہ کرم ہوتا ہے، بور تو نہیں ہو گئے ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کرم فرمائے،
یہ اندر ماؤں بہنوں کو بھی دے دو جو بچ گیا ہے، یہاں پہ پورا ہو گیا کام تو دعا کی طرف چلتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر لنگر کھائیں گے۔ آج مختار صاحب کی طرف سے ان کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب السکرات، عذاب المیزان۔ یا الہ العالمین، آج اس لنگر پاک کا جو اہتمام حاجی مختار صاحب نے، حامد طالب نقشبندی جیولرز، انہوں نے زرگر صاحب انہوں نے کیا، یا اللہ پاک ہمارے حاجی مختار صاحب نے کہ ان کی اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، فوت ہو گئی کچھ عرصہ قبل، تو اس کا ثواب ان کو پہنچاتے ہیں۔ مولا ان کی قبر کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کی حاجی مختار صاحب کی اہلیہ کی قبر پر اپنی خاص نظر رحمت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے طالب جیل نقشبندی کی طرف سے بھی یہ صدقہ خیرات کیا گیا، یا الہ العالمین اس کو بھی قبول فرما، ان کو بھی دونوں جہاں کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرما۔ جتنے ہماری مائیں بہنیں جو آئی بیٹھی ہیں، یہ دوست احباب، یہ رضانات ہیں، تیرے پیارے حبیب کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں، اور ان کو اس پر مسرتیں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، خالی ہاتھ نہ بھیج، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اپنی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ ہم سب تیری رحمت کے سائل ہیں، گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے محبوب کے گیت گاتے ہیں، گانے والے ہیں، مولا ہم تیرے محبوب کے گن گانے والے ہیں، ہم پر رحم فرما، اپنے محبوب کا غلام بنا، غلامی کا صدقہ ہم پر رحم فرما، اپنا خاص فضل فرما، ہمیں کسی چیز سے بھی محتاج نہ رکھ، یا اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں کسی قسم کا بھی محتاج نہ رکھ، اپنی رحمتوں کے آغوش میں رکھ، ہر حرفیوں کے حسد سے، شریوں کے شر سے محفوظ فرما، غلامی مصطفیٰ کی سند عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، بے اولادیاں بھی دور فرما، جن کی گوداری نہیں ہے ان کی گوداری فرما، حافظ باللہ صاحب کے جو بیٹا بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جتنے بھی دوست احباب یاران حقیقت مائی بہنیں تیرے محبوب کے ذکر میں جو آتی ہیں آ رہے ہیں، اور ان کے کوئی عزیز وقار رشتے دار کہیں بھی بیمار ہیں، شفا کاملہ عطا فرما۔ اگر ڈاکٹر ذات مایوس کر دے، تیری رحمت تو کبھی مایوس نہیں کرتی، اور آپ اپنی رحمت کاملہ عطا فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہر کسی قسم کی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما، عیدوں کی عید کا صدقہ ہم پر خاص اپنی نظر فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت فرما، بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، ہر سال حج کرنے کی بھی سعادت نصیب فرما، نیکیوں کا جذبہ عطا فرما، خوش و خضوع عطا فرما، نمازوں کا شوق عطا فرما، پنج گانا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں لذت عطا فرما، جو لنگر کھائے اس سے ظاہر و باطن کی تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔